روایت ہے کہ ایک مشرکہ عورت اپنی زبان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیت دیتی تھی۔ ایک روز 2 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جا رہی تھی۔ جب آپ کے قریب پہنچی، وہ بچہ بقدرت الہی گویا ہوا اور کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ۔ اس کی ماں کو بہت تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے، تجھے کیوں کر معلوم ہوا کہ میں خدا کا رسول اور محمد بن عبداللہ ہوں؟ اس نے کہا، مجھے پروردگار نے اور روح الامین نے تعلیم دی۔ حضرت نے پوچھا، روح الامین کون ہیں؟ لڑکے نے کہا، جبرائیل ہیں، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے قریب ہوا میں کھڑے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام عبدالعزیٰ رکھا گیا ہے، حالانکہ میں عزیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا کوئی اور نام رکھ دیجیے۔ آپ نے فرمایا، تیرا نام میں نے عبداللہ رکھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، دعا کیجیے کہ خدا مجھے بہشت میں آپ کے خادموں میں قرار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اس نے کہا، جو شخص آپ پر ایمان لایا وہ سعادت مند ہوا، اور جس نے انکار کیا بدبخت و شقی ہوا۔ یہ کہہ کر ایک نعرہ مارا اور برحمت الہی واصل ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یمن کے پیچھے ایک وادی ہے کہ اس کو برہوت کہتے ہیں۔ اس میں کالے سانپ اور الو کے سوا کوئی جانور نہیں ہوتا۔ اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو بلہوت کہتے ہیں۔ ہر لمحہ مشرکوں اور کافروں کی روحیں اس کنویں پر لے جائی جاتی ہیں اور ان کو جہنم کی سدید یعنی خون اور پیپ ملا ہوا گرم پانی پلایا جاتا ہے۔ اس وادی کے پیچھے چند گروہ ہیں جن کو ذریح کہتے ہیں۔ جب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، ایک بچڑے نے ان کے درمیان اپنی دم زمین پر ماری اور بآواز بلند چلایا کہ اے ذریح کی اولاد، ایک مرد تہامہ میں آیا ہے اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق اس نے کہا کہ اے اہل ذریح، میں تم کو عمل نیک کی جانب دعوت دیتا ہوں۔ ایک پکارنے والا بازبان فصیح کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے جو عالمین کا پروردگار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول پیغمبروں میں سب سے بہتر ہیں اور ان کے وصی علی بہترین اوصیاء ہیں۔ اس قوم نے کہا، خدا نے کسی امر عظیم کے سبب اس بچڑے کو گویا کیا ہے۔ پھر اس بچڑے نے دوبارہ اسی طرح آواز لگائی تو ان لوگوں نے ایک کشتی تیار کی اور 7 اشخاص کو اس میں سوار کیا اور کھانے کے لیے جو کچھ خدا نے ان کے دل میں ڈال دیا ہمراہ کر دیا۔ کشتی کا بادبان بلند کر کے دریا میں کشتی چھوڑ دی۔ اس کشتی کو بامر خدا بغیر ناخدا کے ہوا نے جدہ میں پہنچا دیا۔ جب وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، قبل اس کے کہ وہ کچھ کہیں، حضرت نے فرمایا کہ اے آل ذریح، بچڑے نے تم کو دعوت دی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ اپنا دین اور کتاب پیش کیجیے۔ تو حضرت نے ان کو دین اسلام، قرآن، واجبات، سنن اور شرائع دینی کی تعلیم دی اور بنی ہاشم میں سے ایک شخص کو ان کا حاکم بنا کر ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ آج تک دین حق پر قائم ہے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ مشرکین مکہ میں سے کنارہ کش ہو کر غار میں جانے کے وقت بہت سے معجزات ظہور میں آئے۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ مکڑی کو خدا نے بھیجا کہ غار کے دروازے پر جالا تنے اور کعبہ کے کبوتروں میں سے ایک جوڑے نے اس پر گھونسلہ بنایا۔ جب قریش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے غار کے دروازے تک پہنچے، جالے اور کبوتر کے گھونسلے کو دیکھ کر بولے، اگر رات کوئی اس غار میں داخل ہوتا تو جالا ٹوٹ گیا ہوتا، تو کبوتر یہاں نہ رہتے، اس لیے واپس چلے گئے۔ اسی سبب سے حضرت نے مکڑی کو مار ڈالنے اور کبوتر کو ذبح کرنے کے لیے شکار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور حکم خدا کعبہ کے کبوتروں کے مارنے کا کفارہ مقرر فرمایا ہے۔